بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین۔ ایک مختصر سا ٹاپک ہے چند منٹ کا، وہ یہ کہ حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعاملہ مع کبار السن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بڑوں کے ساتھ یا بوڑھوں کے ساتھ، بڑی عمر والے لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کو قرآن آیات بھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوجوانوں کو انشکر لی ولیوالدیک الیہ المصیر، تم میرے شکر گزار بندو، اپنے والدین کے بنو، کیونکہ والدین تو ظاہر بات ہے کبار السن ہوتے ہیں، اگرچہ جوان بھی ہو تو وہ بڑے ہی ہوتے ہیں اولاد سے، تو تم میرا شکر کرو۔ یہ مکلفین کو کہا گیا ہے، یعنی عاقل بالغ کو، اور جب بالغ اولاد ہو تو یقیناً بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوتے والدین، اور آج کل موجودہ دور میں جو شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو بوڑھے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی ولیوالدیک الیہ المصیر، تم میرا شکر گزار بن کر رہو، اپنے والدین کے قدردان شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو خبردار تمہارا انجام، تمہارا نتیجہ اور تمہاری عدالت میرے پاس ہے، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احترام اور ریسپیکٹ کرتے تھے اور کس قدر لحاظ رکھتے تھے کبار السن یا بڑی عمر کے لوگوں کا۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحب کا گھر، اپنے والد کے گھر میں گئے جو قریبی پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ وہاں سے اپنے والد ابو قحافہ عثمان کو، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میری کتاب قواف المحتدین کے شروع میں نے مقدمے میں کسی مناسبت سے درج کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بزرگ کو گھر ہی پر کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں وہاں آ کر ان سے ملتا اور ان کو دعوت دیتا، جبکہ وہ بزرگ تب تک مشرک اور غیر مسلم تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ زیادہ بہتر مناسب ہے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، اس لیے میں ان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر پھیرا، انہیں کلمہ شہادت پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور فرمان، بصرف النظر کے بعض اہل علم نے اس کی سند وغیرہ پر کلام کیا ہے، لیکن عموماً معنن اس اعتبار سے درست ہے کہ اسلامی آداب و اخلاق اس میں جو بیان کیے گئے ہیں ان کی تائید قرآن آیات اور دیگر صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احب الناس الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بندہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرور تدخل علی قلب مسلم، کہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کسی مسلمان کی خوشی کا باعث بنے، کسی مسلمان کے دل کو یعنی مشروع طریقے سے خوش کرنے کا، خوشی سے آباد کرنے کا، اس کے غم کو خوشی سے بدلنے کا آپ سبب بنے۔ هذا واللہ اعلم بالصواب۔